چلے اب 91 سے آگے کو بتا. 91 سے آگے کیا ہوا, کس طرح پھر آپ کی اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی, پھر آپ پائلٹ بن گئے, C-130 اڑایا؟ میں نیویگیٹر تھا, C-130 کا ایئر کرو تھا. اچھا اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب مزے کی بات یہ نہیں, پھر میں نے کمانڈ کی, سوری اسٹاف کالج کا امتحان ہوتا ہے ہمارا, اور جو آفسر نمبر 1 پہ آتا ہے اس کو امریکہ بھیجا جاتا ہے اسٹاف کالج کورس کرنے کے لیے, اور جو نمبر 2 آتا ہے اس کو برطانیہ بھیجا جاتا ہے. میں فرسٹ آیا ہوں الحمدللہ. اچھا زبردست. اب امریکہ کے لیے تیاری تھی, بیوی بچوں کو بھی کہا کہ بھائی چلیں تیاری ہے. جانے سے 4-5 دن قبل یا 1 ہفتہ قبل خبر آئی کہ امریکہ نے ہمیں افغانستان میں جو سوویت حملہ ہوا تھا اس کے اوپر امریکہ کی مدد کرنے کی وجہ سے ایک پریسلر امینڈمنٹ ایشو کیا تھا. پریسلر امینڈمنٹ کیا تھا کہ ہم جو جوہری ہتھیار حاصل کرنا چاہ رہے تھے اس کی وجہ سے ہمارے اوپر پابندیاں تھیں کہ ہم کہیں سے کوئی اسلحہ نہیں لے سکتے. تو جس ٹائم یہ سوویت یونین افغانستان آیا ہوا تھا, یہ اس ٹائم کی بات؟ جی 1979 میں. اچھا. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے, تو ہم نے کہا تو ہمارے پاس تو آپ نے ہتھیار ہمارے روکے ہوئے ہیں, سب کچھ روکا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں ہم ہٹا دیتے ہیں. تو لیری پریسلر امریکہ کا سینیٹر ہے, اس کے نام پہ یہ امینڈمنٹ. تو جناب انہوں نے امینڈمنٹ اٹھا دی اور ہمیں اسلحہ بھی ملا, ہمیں طیارے بھی ملے. اور پہلے چائنا کی طرف سے پھر امریکہ کی طرف سے. جی اب جناب اب سوویت یونین کو توڑنا تھا. اب سوویت یونین کو توڑنا تھا, اور ان گناہ گار آنکھوں نے اور اس آپ کے بھائی نے ان پروازوں پہ بھی گئے, استاد ہیں جو ہم وہاں سے لے کر کے آتے تھے چیزیں, جن میں معاف کیجیے گا جہادی لٹریچر بھی ہوتا تھا جو ان کی یونیورسٹیوں نے تیار کیا تھا, اور جو لا کر کے یہاں جو مجاہدین ساری دنیا سے آ رہے تھے ان کو دیا جاتا تھا. جو کیمپس تھے آپ کے, آج دنیا ان کو کیا کیا کہتی ہے, لیکن یہ اس وقت وہاں سے آ رہا تھا. ولیمسن, جس کی آپ ولیمسن کی شاید بات کریں, چیری ولیمسن جس کی لیری ولسن, ہاں لیری ولسن, وہ فلم بھی بنی ہے لیری ولسن. اچھا اس نے اس جنگ کے بعد کہا تھا کہ جہاد میں نے لڑوایا ہے. جی جناب, یہ اس نے خود کہا. جی جناب. اچھا اس کی آپ اور ہم اس کے حصہ دار اس طرح سے بنے, اور اس میں یہ سارے شامل تھے. ایون چین سے بھی ہمیں چیزیں بھیجی گئیں جس میں ہم ہی لوگ تھے جانے والے, دہران سے اور کہاں سے, امریکہ سے تو خیر, جس میں جیسا میں نے بتایا کہ انہوں نے کیمپس بنائے ہوئے تھے, یہاں پہ ان کو جہادی ٹریننگ دی جاتی تھی, یہی لٹریچر ان کو پڑھایا جاتا تھا, اور کہا تھا کہ آپ نے جا کر کے جان دینی ہے, قربان ہونا ہے. اور بعد میں کئی جہادیوں سے میری ٹیونس میں, لندن میں, کہاں ملاقات بھی ہوتی رہی, جو کہ جب جہاد ختم ہو گیا, جہاد افغانستان, تو وہ واپس چلے گئے تھے. لیکن بہت سے یہاں رہ گئے, جن میں بن لادن صاحب بھی تھے, اور یہ سارے تھے, اور یہ سب امریکہ کے ایجنٹ تھے, اور امریکہ کے وہاں پہ آئے تھے, اور ڈالر کے ڈالر بریف کیس میں آتے تھے. اسامہ بن لادن کی آپ؟ جی جناب, وہ تو جہاد کر رہے تھے. وہ تو جہاد کر رہے تھے, لیکن ان کو اکسایا ان لوگوں نے تھا. ان کو یہ اجرت نہیں دی جاتی تھی, ان کو یہ خرچ دیا جا رہا تھا جہاد لڑنے کا. میرا کہنے کا مطلب یہ جو لیری ولسن صاحب کی بات ہے وہ درست ہے کہ اتنے ڈالرز آ رہے تھے جہاد کے اندر سوویت یونین کو ہرانا تھا. ٹھیک ہے. جانے ہمارے مسلمانوں کی جا رہی تھی, اور وہ ایک پیریڈ تھا بائی دا وے 1979 ٹو 1989, جو 10 سال, یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کیونکہ آرمی اور نیوی اس میں انوالو نہیں تھی, پاک فضائیہ انوالو تھی, کیونکہ سوویت یونین کے تو سارے زور جو تھا وہ ان کی ایئر فورس کے اوپر تھا, جو جہادی ادھر سے واپس آ رہے تھے یا جو ادھر سے جا رہے تھے تو وہ حملہ کرتے تھے, اور اس حملے میں وہ یہاں آ کر کے ان کو جو ہے مارتے تھے. تو ہماری فضائیہ جو ہے پوری ایک جنریشن اس میں اس جنگ میں اس نے حصہ لیا ہے. اور اسی کا ایک میں چھوٹا سا آپ کو واقعہ بتا دوں, کہ ان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. کن سے؟ ابھی بتاتا ہوں نا نام, تھوڑا سا تجسس تو پیدا کرنے دو. ٹھیک ہے. Su-25 لڑاکا طیارہ اس وقت سوویت یونین کا نمبر 1 تھا, اور اس کا جو اسکواڈرن کمانڈر تھا, ان کا نمبر 1 پائلٹ تھا لیفٹیننٹ کرنل روٹسکوئی. اس کو F-16 سے ہم نے مار گرایا, اور وہ پیراشوٹس کے ذریعے نیچے گر گئے, اور پھر ان کو ہم نے جنگی قیدی بنا لیا.
لیکن ہمارا جو حسن سلوک تھا اس سے وہ اتنے متاثر ہوئے کہ وہ بعد میں گئے، جب جنگ ختم ہوئی تو وہ سوویت یونین گئے اور وہ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ پہنچے، اور پھر وہ بورس یلسن کے وائس پریزیڈنٹ تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس فضائیہ، مطلب کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے کوئی مار گرائے گا، لیکن اس پاک فضائیہ نے مجھے مار گرایا اور پھر میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا۔ وہ آفیشیل دورے پہ آئے کہ میں ان لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس ٹائم، جی۔ بالکل، تو یہ مطلب یہ باتیں ہیں، اور اس وقت 17 سے زیادہ ان کے جہاز ہم نے مار گرائے ہم روسیوں کے، جس میں سے بیشتر ہمارے اب اس وقت میوزیم میں ہیں یا کئی بیسز میں کھڑے ہیں، کچھ ہم نے ان کو واپس بھی کر دیے جو اچھی حالت میں تھے۔ ایک لڑاکا ایک ٹرانسپورٹ طیارہ AN-32 ہم نے فلائی بھی کیا ان کا، جس کو ہم نے فورس لینڈ کرے تھے۔ کئی تو فورس لینڈ کرائے تھے، جو نہیں مانتے تھے ان کو ہم جو ہے لیڈی ولسم کا یہ جو وہ کہتا تھا کہ یہ اپنے خدا کے لیے لڑ رہے ہیں لیکن ان کو یہ جہاد تو میں نے کروایا، یہ تانا وہ دیتے تھے، تو وہ اس اسٹریٹجی میں کتنا آپ سمجھتے ہیں کامیاب ہوئے؟ کیونکہ سوویت یونین کو انہوں نے بغیر باہر بیٹھے بیٹھے انہوں نے ہرا دیا تھا۔ بالکل، اور پھر اس کے بعد نہ صرف ہرا دیا تھا، سوویت یونین اس جنگ کی تاب نہیں لا سکا جب ہی وہ اندر سے شکستہ ہو کر کے چور چور ہو گیا اور سوویت یونین ٹوٹ پھوٹ گیا۔ پھر یہ آپ کے یوکرین اور قزاقستان اور ازبکستان اور روس اور یہ سب آزاد ریاستیں بنی، ٹھیک ہے نا؟ بالکل۔ تو مطلب یہ کہ ان کی پلاننگ آپ دیکھیں کہ کہاں سے انہوں نے شروع کیا، اور اس کے بعد پھر نہ صرف سوویت یونین کو شکست ہوئی 10 سال کی جنگ میں، اور جو اس کا خواب تھا، جو پیٹر دی گریٹ کا خواب تھا، قدیم روس کا وہ شہنشاہ تھا کہ میں ایک دن گرم پانی تک پہنچوں گا، کیونکہ وہاں پہ جو سمندر ہے وہ بلیک سی ہے، وہ ٹھنڈ برف ہوتی ہے، فروزن ہے، تو وہ کہ ہم یہاں انڈین اوشن تک پہنچیں گے اور یہ ہم افغانستان کے ذریعے پاکستان کو فتح کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ جائیں۔ لیکن وہ ہمارے لیے بھی یہ بقا کی جنگ تھی، اور امریکہ کے لیے بھی ایک طرح سے، کیونکہ سوویت یونین کو تو روکنا تھا۔ اب جو انہوں نے حربہ استعمال کی، انہوں نے غلطی یہ کی جو میں نے لکھا ہے اس کے بارے میں، کہ جب جنگ ختم ہوئی تھی نا، سوویت یونین جب پسپا ہو گیا تھا، تو ان کو چاہیے تھا کہ جو ہتھیار انہوں نے لا کے دیا ہے اور جن لوگوں کو انہوں نے تیار کیا ہے جہاد کے لیے، ان کو جو ہے ان سے وہ ایک تو اسلحہ واپس لیتے، دوسرے کہ ان کو یہ سمجھاتے کہ جہاد اب ختم، ان کو ایک موٹیویشن ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر ڈی موٹیویشن، ہاں، تو ان کو تیار کرتے کہ اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ اسی طرح وہ فتح کے ترانے گاتے ہوئے امریکی تو چلے گئے، وہ جیت گئے کہ ہم جیت گئے ہیں، ان کو یہاں چھوڑ گئے، تو ان کو تو ایک دشمن چاہیے تھا۔ ان کے پاس جذبہ تھا، جو ان میں سے زیادہ تر تو اپنے اپنے ملکوں کو چلے گئے، لیکن کئی ایسے تھے جنہوں نے یہاں شادیاں کر لی تھیں، جن کے بچے تھے، اور جو کہتے تھے کہ ہمیں اب دشمن چاہیے، اب وہ دشمن ان کو نظر آ رہا تھا، ایک ہی طریقہ آتا تھا، وہ جنگ تھا۔ تو اس لیے پھر وہ القاعدہ بنی اور پھر کیا کچھ بنا، اور یہ وہ پھر انہوں نے کہا کہ ہم اتنی بڑی اگر اس کو ہرا سکتے ہیں سوویت یونین کو، تو اس خطے میں کیوں نہ ہم وہ القاعدہ ایک پورا کنٹرول۔ بالکل، اور انہی میں سے کچھ کشمیر میں گئے، جہاد کشمیر بھی 1989 میں اصل جو بعد میں شروع ہوا ہے، انہی کے لوگ تھے، اور پھر ہمارے بھی لوگ وہاں جاتے تھے نا، کئی تو شہید ہوئے لیکن کئی اس جذبے سے۔ اب آپ کی یہ TTP اور یہ اس زمانے میں ہمارے ہی مدرسوں میں ساری ٹریننگ ہوتی تھی نا، تو اب وہ اس وقت کے ٹرینڈ ہیں یہ، تو آپ نے تو ان کو بٹھا کر کے، آپ کو چاہیے تھا کہ ان کی آپ برین واشنگ کرتے کہ اب اس کہانی کو ختم کرو، اب نارمل لائف پہ آ جاؤ، وہ نہیں کیا۔ وہ ڈسمینٹل جو کرنا ہوتا بعد میں وہ کیا نہیں ہے، وہ امریکہ ادھر ایک اب ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ بالکل، تو میں 94 پہ تھے آپ؟ 94 نہیں 91 پہ، اچھا 91، کہ وہاں جو جنگ ہوئی وہاں میں نے بہت قریب سے دیکھا، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ کیا تماشا ہو رہا ہے۔ وہی وقت تھا جب امریکہ نے یہ سارے بیسز بنائے، اور پہلے صدام حسین کو کہا کہ چڑھ جا بیٹا سولی، وہ سولی پہ کیا چڑھا، مطلب اس نے قبضہ کر لیا، اور ہم لوگ جو تاشش تھے، ہمیں وہاں جب جنگ ختم ہوئی تو لے گئے تھے دکھانے کے لیے کہ کویت کا کس قدر انہوں نے تہس نہس کیا، امریکیوں نے اور ان کے حلیفوں نے، اور پھر ان کو سارے عربوں کو بتایا کہ جناب آپ کو بچانے والے ہم ہی ہیں، اور یہ صدام تو آپ سب کو مارنے والا تھا، تو اب آپ ایک تو ان سے سارا خرچہ لیا اس جنگ کا،
پھر ان کو کہا کہ آپ ہماری بیسز یہاں بنائیں, ہم یہاں پہ بیٹھیں گے اور ہم ہی آپ کو پروٹیکشن دیں گے. اور آج جو وہ پروٹیکشن دے رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. اسی زمانے میں میری کولن پاول سے بھی ملاقات ہوئی تھی. اس وقت وہ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین تھے. جارج بش سینئر سے بھی وہیں ملاقات ہوئی, اور ان سب سے طرح طرح کے مذاکرے ہوتے تھے, کیونکہ ہم بھی الائڈ فورسز کا حصہ تھے اور میں جو کہ ایک اہم ملک کا اتاشے تھا, تو اس لیے بات چیت ہوتی تھی. لیکن بہت جو تکلیف دہ بات یہ ہے کہ بیچارے ہمارے عرب بھائی, ان کو انہوں نے جھانسا دے دیا اور یہاں پہ قدم جما لیے, اور اب ایران ہی ہے جو ان کو وہاں سے نکلوا سکتا ہے, اور اسی لیے اس نے ہار نہیں مانی ہے. اب آپ بتائیں. میں اب اس سے آگے آپ نے پھر جب آپ اس سے اتاشی ہو. اچھا, جب میں اتاشی واپس آیا, جانے سے پہلے بائی دا وے, جانے سے پہلے ہوا یہ کہ پاکستان ایئر فورس میں پاکستان آرم فورسز میں ایک ہوتا ہے ایسے کمپٹیشن, جس میں لیفٹیننٹ کرنل, ونگ کمانڈر اور کمانڈر ایکویولنٹ رینک سے اس کے افسروں کو کہا جاتا ہے, ایک ٹاپک دیا جاتا ہے کہ آپ اس کے اوپر ایک مضمون لکھیں, اور اس مضمون کو پھر باقاعدہ وہ اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کے اوپر انعام ملتا ہے, کیش انعام ملتا ہے. تو نیا میں اسٹاف کالج کر کے نکلا تھا. اچھا, بائی دی وے میں نے ضیاء الحق صاحب کے ساتھ بھی بہت پرواز کی ہے. اچھا, ضیاء الحق کے ساتھ جی, کیسی شخصیت تھی؟ بہت انٹرسٹنگ شخصیت تھے, کچھ نہ کچھ تو بتائیں گے. اور متضاد شخصیت. نہیں, اگر بتانا ہے تو پھر تو بتانا پڑے گا. جو میرا پہلا فورن ٹور تھا, مطلب چین کے علاوہ, وہ سویڈن کا تھا. اور ہم اس میں, وہ ٹریننگ فلائٹ تھی اصل میں, جس میں ہم 3 پائلٹ آفیسرز تھے, ایک پھول والے اور باقی ہمارے انسٹرکٹرز تھے. تو جب ہم جہاز میں بیٹھے تو دیکھا کہ جناب جہاز میں تو جگہ ہی نہیں ہے. تو اب ہم 3 تھے تو باری باری کاکپٹ میں جاتے تھے, جس کی ڈیوٹی ہوتی تھی, اور دوسروں کو نیچے بیٹھنا پڑتا تھا. اب نیچے جو ہے نا ہمارے لیے صرف پھٹے تھے, لیکن 4 VIP سیٹیں لگی ہوئی تھی. اچھا, ان کے اوپر ایک جنرل صاحب تھے, ایک پہ ان کی بیگم تھی, ایک پہ ان کی بیٹی تھی, اور ایک پہ کوئی اور صاحب تھے. ہم نے کہا کہ ان کی بڑی عیاشی ہے یار, اور ہم بیچارے پھٹے پہ بیٹھے کاکپٹ میں جاتے تھے, اور کاکپٹ میں ہمیں ڈانٹ بھی پڑتی تھی اپنے انسٹرکٹر سے, لیکن آرام دہ کرسی تو مل جاتی تھی. جب ہم پہلا سٹاپ آیا جدہ کا, جدہ پہنچے تو دیکھا کہ جو اس وقت ملٹری اتاشے تھے, کوئی کرنل صاحب تھے, وہ آئے, وہ آ کے فوراً ان جنرل صاحب کو لے کر کے اپنی گاڑی میں لے کر کے بٹھا کے چلے گئے. اچھا, اب ہم اس وقت بے سر و سامان, ہم پہلی دفعہ ملک سے باہر نکلے, اپنا کرو بیگ لے کر کے باہر نکلے. جدہ کی شدید گرمی میں دوپہر کا وقت تھا, ڈھونڈ رہے ہیں ہوٹل, یہ وہ. بائی دا وے جب میں اتاشے بنا تو میں نے ان چیزوں کو ختم کرایا. میں نے کانٹریکٹ ایسے کرا دیا کہ جو فلائٹ ہماری آئے, اس کے ایک کمپنی کے ساتھ ارینجمنٹ تھا کہ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کی اسٹریم لائن ہو, ہوٹل بھی, گاڑی بھی, فلائنگ میل بھی, اور سب کچھ بھی. اس وقت ہمیں سب کچھ خود ہی کرنا پڑتا. اب ہم نکلے, سب سے پہلے تو ہوٹل ڈھونڈا. اب بات کر رہے ہیں, زبان بھی ٹھیک سے نہیں آتی تھی. بہرحال ایک ہوٹل ہمیں مل گیا, ہم نے وہاں جا کر کے جلدی جلدی نہایا, پھر نیچے اترے, وہاں سے احرام خریدے. ہم نے کہا کہ عمرہ بھی کرنا ہے. اب بھوک بھی لگی تھی, اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یار کھانا کیسے آرڈر کریں. تو وہ روم سروس کو اب اس کو کیا کہیں. تو ہمیں یاد آیا کہ جب ہم کیڈٹ تھے تو ہمارے سینئر جو تھے عربی ہوتے تھے. اچھا, تو وہ ہمیں جب رگڑا دیتے تھے خوب زیادہ کہ فرنٹ رول کرو, یہ کرو, سزا دیتے تھے. اور اگر ہم نہیں کر پاتے تھے تو وہ ہمیں کہتے تھے کتکوت. کتکوت کا مطلب ہے کہ چکن, کہ تم چکن ہو. ہم نے کہا وہ ہمیں کتکوت کہتا تھا. ہم نے اس کو فون کر کے کہا کتکوت. تو وہ کتکوت لے کر کے آیا ہمارے لیے روسٹ, جو کہ بعد میں پتہ چلا کہ اس کو دجاج کہتے ہیں اصل میں ان کی عام زبان میں, لیکن کتکوت سمجھ گیا تھا کہ وہ عربی کا لفظ ہے. تو ہم وہ کھا کر کے پھر احرام باندھ کر کے جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہی جنرل صاحب طواف کر رہے ہیں, اور جو کرنل صاحب ہیں انہوں نے اس بچی کو اپنے
پیٹھ پہ اٹھایا ہوا ہے اور بیگم صاحبہ بھی طواف کر رہی ہیں. یہ وہ ہم نے کہا ہم تو ٹیکسی کر کے یہاں آئے ہیں دھکے کھاتے ہوئے. خیر بہرحال اب اگلے دن فلائنگ میل بھی ہم نے خود کرا, تو ہم نے 2 ایئر مینوں کو پیسے دیے ہوئے تھے اگلی فلائٹ کے لیے. تو وہ بیچارہ وہ خبزے جو ہوتے ہیں نا سبولی, جو ڈبل روٹی ہوتی ہے اور بینز اور کچھ پنیر, وہ لے کے آ گیا. ہاں کہ یہ سر یہی مجھے ملا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ عطاشی صاحب آئے جنرل صاحب کے لیے, اتنا بڑا ٹوکرا جس میں لبنانی سیب, لال رنگ کے بڑے بڑے وہ کیلے, خوبصورت قسم کے چیکیتا کیلے, اور ان کے لیے تحفہ. اب ہمیں شرارت سوچ رہی ہے کہ جنرل یاد تھے, چھوڑو نا یار تم بات کو, جمپ مت لگاؤ. تو اس کے بعد پھر جنرل صاحب اٹھ کر کے گئے باتھ روم. 730 پہ باتھ روم بھی, اگر آپ گئے ہیں کبھی 730 پہ, ایسے ایک پردہ سا ہوتا ہے اس کے پیچھے, تو وہ جیسے ہی اٹھ کے گئے ہم میں سے ایک نے جا کے ان کی سیٹ کے اوپر بیٹھ گیا. اور پھر جب وہ آئے تو خراٹے لے رہا ایکٹنگ کر رہا ہے. لیکن اس مرد مومن میں یہ خصوصیت تھی کہ اس نے ایک لفظ نہیں بولا اور ادھر بیٹھ گیا پھٹے کے اوپر ہمارے ساتھ. اچھا, جنرل صاحب کو پھٹے پہ بٹھا لیا آپ لوگوں نے. اور پھر ہم ساتھ ساتھ نظر بچا کے ان کے سیب بھی اڑا رہے تھے, ان کے کچھ نہیں کہا. اس پیرس پہ وہ اتر گئے, وہ بچی کا اصل میں علاج کرانے لے جا رہے تھے, ہم تو آگے سویڈن چلے گئے. اس واقعے کے بعد ہم یہ ٹریننگ سے بھی گریجویٹ ہو گئے, میں فلائٹ لیفٹیننٹ ہو گیا. ایک دن ہم میس میں بیٹھے ہوئے ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے کہ ایک شکل نظر آئی. ہم نے کہا یار یہ تو دیکھا ہوا بندہ ہے. میں نے کہا کہ پتہ چلا کہ یہ صاحب آرمی چیف بن گئے. اور اسی وقت ہمارے فلائنگ آرڈر آتے تھے کہ کل کی آپ کے مشن کیا ہے. تو ہم نے کہا ہمارا مشن ہے کہ کل ہم نے جانا ہے ملتان اور ان صاحب کو لے کے آنا ہے کہ انہوں نے پورے 4 ستارے لگنے ہیں ان کے اور کمانڈ سنبھالے. اب وہاں گئے, اب میں تو فلائٹ لیفٹینٹ تھا لیکن نام تو وہی تھا, اور میں گیا, میں نے سلوٹ کیا اور انہوں نے پہچان لیا. میں نے کہا مارا گیا تھا بچہ, کچھ نہیں بولے. کہتے کیسے ہو حالی, ہاؤ آر یو. بہرحال ان کو لے کر کے آئے. شام کو ایک جیپ آ کے رکی کمرے کا. میں نے کہا ہمیں تو کوئی اریسٹ کرنے آ رہا ہوگا کہ اس نے بدتمیزی کی تو اب میں لوں گا بدلہ. نہیں جناب, ایک میجر صاحب تھے, انہوں نے کہا فلائٹ لیفٹینٹ آپ ہیں؟ میں نے کہا جی. اتنا بڑا بیگ پیکٹ, کمپلیمنٹس آف چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ضیاء الحق, ہولی قرآن کے نسخے, جانماز, مطلب یہ اس میں یہ بات تھی. فلائنگ بھی ہم جب کرتے تھے ساتھ تو کہتے تھے کہ پلیز آپ بتا دینا کہ نماز کا ٹائم کب ہوگا, کیونکہ فضا میں جو ہے نا بلندی کے اوپر ٹائم اور ہوتا ہے, تو ہم کیلکولیٹ کر کے ان کو بتا دیتے تھے. تو اس قسم کے وہ شخصیت تھے. باقی سختگیر بھی تھے, پولیٹکس کو چھوڑ دیں یہ وہ, لیکن فلائنگ کے دوران ان کو ہم نے بہت قریب سے جتنا دیکھا. نمازی. اب میری قسمت یہ کہ مجھے اسٹاف کالج کے لیے بھیج دیا گیا, تو اس لیے میں اس کرو میں نہیں تھا جو, اور میرے بہت سے قریبی دوست ان کے ساتھ شہید ہوئے. وہ جو آم والی پیٹی والے جہاز بات کریں. اچھا, آپ ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے لیکن اس ٹائم نہیں تھے؟ ہاں, اس وقت میں اسٹاف کالج کورس. آپ کے ساتھ ہی اس میں شہید ہوئے تھے؟ جی. اچھا. پھر بلکہ درمیان میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جو میرا فلائنگ میں جو آخری مشن تھا, کیونکہ اس کے بعد مجھے جانا تھا اسٹاف کالج, کیونکہ ابھی میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ مجھے تو جانا تھا امریکہ, پریسلر امینڈمنٹ آ گیا, تو ہمارے چیف تھے ایئر چیف مارشل جمال احمد خان, انہوں نے مجھے بھیج دیا اپنے اسٹاف کالج کے لیے. اور اسٹاف کالج جانے سے پہلے جو میرا آخری مشن تھا, میں چین گیا اور میں اس کا اوور آل کمانڈر تھا. ہم دیوار چین پہ گئے, اور یہ آپ کو بتا رہا ہوں 1987 کی. ظہر کا وقت ہو گیا. جو کو پائلٹ تھا اس کا نام تھا ساجد. کیونکہ ہم وہاں ٹریننگ اسکول میں بھی نماز جماعت سے پڑھتے تھے, اس کو کہا کہ اذان دو. وہ دیوار چین پہ کھڑے ہو کے جو اس نے اذان دی, ایسی خوبصورت اذان تھی, پوری وادی میں گونج رہی تھی. اب وہاں پہ ٹورسٹ آئے ہوئے تھے, اور اس زمانے میں یہ سیل فون نہیں ہوتا تھا لیکن کیمراز تھے. انہوں نے سمجھا کہ یہ پتہ نہیں کوئی نغمہ گا رہا ہے, اس کے ساتھ لے ملا کر کے وہ اذان کے. پھر جب ہم نے جماعت کھڑی کی اور نماز پڑھا رہے ہیں,
تو انہوں نے سمجھا کہ ہم پی ٹی کر رہے ہیں, وہ ہماری نقلیں اتار رہے ہیں. لیکن کیوں میں اس واقعہ بتا رہا ہوں کہ وہ لڑکا جو تھا ساجد, وہ اس جہاز کا پائلٹ تھا اس ٹائم جب اس سیکنڈ پائلٹ تھا. مین تو مشہود تھے اور نمبر 2 یہ ساجد تھا, اور ان کے ساتھ وہ شہید ہو گیا. اور جب بھی میں اذان سنتا ہوں اور وہ مجھے ساجد کی یاد آتی ہے کہ دیوار چین پہ کھڑے کے اس نے ایک خوبصورت اذان دی تھی. تو بہرحال صاحب جانے سے پہلے آپ کو میں نے بتایا کہ وہ ایسے کمپٹیشن میں, تو آئی ایس پی آر جو ہے یہ تینوں سروسز کو لک آفٹر کرتی تھی, اور کرتی یہ تھی کہ انہی کے آرمی کے افسر کو ایئر فورس کا رینک دے دیا جاتا تھا, تو وہ ایئر فورس کا پی آر او کہلاتا تھا, اور جو آرمی نیوی میں جاتا تھا وہ نیوی کا پی آر او کہلاتا تھا. تو ہمارے چیف بنے ایئر چیف مارشل حکیم اللہ. اچھا, اس سے پہلے کیا ہوا کہ ایک صاحب تھے محمد امین, اگر آپ نے ان کا نام سنا ہو, وہ ساؤتھ افریقن سٹیزن شپ تھی, لیکن بیسیکلی وہ پاکستانی اوریجن کے تھے, اور اگین وہ رشتہ دار تھے کس کے, ضیاء الحق کے. اچھا. ان کو ایک کتاب بنانے کو دی گئی, جرنی تھرو پاکستان, بہت خوبصورت کتاب ہے, شورۂ آفاق. تو جنرل ضیاء الحق نے ان سے کہا کہ یار تم آرم فورسز بھی, تو ایک کتاب انہوں نے ان کو دی گئی بنانے کو, ڈیفینڈرز آف پاکستان, جس میں آرمی نیوی ایئر فورس کے حصے ہونے تھے. اب چونکہ میں اس کمپٹیشن میں پہلا انعام ملا تھا, ہاں بائی دا وے اس جب انعام ملا تو اس وقت اسلم بیگ صاحب چیف تھے, اور عنوان کیا تھا کہ پاکستان کی آرم فورس کے ایک نئی اسٹریٹجی تشکیل دیں. اور وہ اسلم بیگ صاحب, جس میں نے کانسیپٹ بھی دیا تھا آفینسو ڈیفینسو اسٹریٹجی کا, جو ان کو اتنا پسند آیا تھا, وہ اس کو بہت استعمال کرتے تھے. انہوں نے جو مجھے انعام کی رقم ملی, ان کی طرف سے الگ ایک خط آیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک ایئر فورس کا افسر قومی اسٹریٹجی کے اوپر اس طرح لکھے گا, تو جو انعام ہے اس کا ڈبل میں تمہیں اپنی طرف سے بھیج رہا ہوں. اور وہ رقم کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی, انعام تھا, لیکن اس پیسے سے مجھے یہ یاد ہے کہ میں نے 2 سونے کی بالیاں خریدی, ایک والدہ کو دی کہ یہ میری زندگی کا پہلا کیش انعام ہے, اور ایک اپنی بیگم کو دی. چلیں غازی صاحب, یہ تو آپ نے, لیکن ابھی بات یہ ہے کہ حکیم اللہ صاحب بنے نئے چیف. اچھا. انہوں نے کہا کہ جناب صدیق سالک صاحب سے, جو اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر تھے, اس وقت ڈی جی نہیں کہلاتے تھے, ڈائریکٹر آئی ایس پی آر تھے, بریگیڈیئر تھے وہ, جن اس پاکستان میں بھی رہے, جن کی کتاب ہے ہمارا یاران دوزخ, کیونکہ وہ پرزنر آف وار بھی رہے تھے. اچھا, ان سے میری بہت ملاقات رہی تھی کیونکہ یہ ڈیفینڈرز آف پاکستان. تو ان کے پاس حکیم اللہ صاحب نے ان کو بلایا, انہوں نے کہا یار تم لوگ آرمی کے افسر بھیج دیتے ہو, اس کو ایئر فورس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, تو وہ ہماری پبلسٹی کیا کرے گا, تم مجھے کوئی افسر بتاؤ. تو انہوں نے کہا افسر آپ کی ناک کے نیچے ہے. انہوں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا اس وقت میں ونگ کمانڈر تھا, کہ ونگ کمانڈر حالی کہ اس نے جناب ایسے کمپٹیشن میں بھی اس کو انعام لیا ہے. یہ کتاب ڈیفینڈرز آف پاکستان اتنی خوبصورت بنی ہے, یہاں پہ رکھی ہوئی ہے, میں بھی تمہیں دکھاؤں گا. تو یہ سارا حصہ اس نے لکھا ہے, تو اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں. حکیم اللہ صاحب نے مجھے بلایا اور کہا کہ تم یہ سنبھالو. میں کانپ گیا, میں نے کہا سر میری فلائنگ کا کیریئر ہے, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے کا اور ہنس کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ میں نے تو سنا تھا کہ جو پی آر او ہوتے ہیں ان کو تو بہت زیادہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے, تو جھوٹ کیسے بولوں؟ کہنے کہ فضول باتیں نہیں کرو, میں تمہیں پورا سپورٹ دوں گا اور تم جو ہو یہ کرو. تو میں نے کہا سر لیکن مجھے, اچھا اب یہ بھی ہوا تھا کہ اپنا, چونکہ میرا کورس رک گیا تھا, تو مجھے جمال احمد خان صاحب نے کہا تھا کہ میں تمہیں ایک دوسرا کورس دے دوں گا, ماسٹرز ان آپریشنز ریسرچ, تم اس کے لیے چلے جانا باہر, کیونکہ تم نے یہ بھی ٹاپ کیا ہے, ادھر وہ بھی ٹاپ کیا تھا, تو تم ڈیزرو کرتے ہو. تو میں تیاری تھی, تو میں نے ان کو کہا کہ سر مجھے تو اس کورس کے لیے بھی, انہوں نے کہا اس کورس کو چلو 6 مہینے بعد ہے, 9 مہینے بعد ہے, تم ابھی تو یہ سنبھالو نا, اس کو ادارے کو بنا دو. امریکی جہاز روز صبح کو نارتھ جاتے تھے, عراق کے اوپر نو فلائی زون لگائی ہوئی تھی, صبح کو شروع ہو گئے. اچھا ہم آفیشلی کرتے ہیں, کہاں پر تھے؟
کہاں پڑھتے ہیں؟ نہیں تو حکیم اللہ صاحب نے مجھے کہا اچھا اس وقت ایک نغمہ ہم نے بنایا اس کی مدد سے، شعیب منصور کی مدد سے، وائٹل سائنس کا، بہت اونچی انفضاؤں میں زندگی. لیکن وہ جب بنا تو حکیم اللہ صاحب نے وہ دیکھ کے کہا کہ یہ تو بہت سارے آپ نے F-16 استعمال کیے ہیں، ایئر فورس میں اور بھی جہاز ہیں، تو اس کے پائلٹس کیسا محسوس کریں گے، تو یہ آپ نہ کریں، آپ دوسرا بنائیں. پھر انہوں نے ایک جیب دراز میں سے ایک کاغذ نکالا. انہوں نے کہا جب میں فلائٹ لیفٹیننٹ تھا تو یہ 2 شعر مجھے بہت ہونٹ کرتے ہیں. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ. انہوں نے کہا یہ کس کی نظم ہے اور کب سے آئی ہے اور تم نے اس کے اوپر نغمہ بنانا ہے. اس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا. میں والد صاحب کے پاس گیا، والد صاحب پروفیسر تھے اور اقبالیات کے، اور ان سے میں نے پوچھا. انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو نظم ہے یہ ہے اپنا 1935 کے ایک بہت مشہور شاعر تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم لیاقت لائبریری جاؤ تو وہاں مل جائے گی. تو میں وہاں گیا تو وہ نظم مل گئی، لیکن اس کے یہی 2 شعر تھے مناسب، باقی بہت ہی ثقیل نظم تھے. اب وہ نظم جو ہے وہ میں نے لے لی، کاپی کر کے ان کو دکھائی. حکیم اللہ صاحب نے کہا کہ یار یہ تو نہیں چلے گی. میں نے کہا سب کچھ کرتے ہیں. پھر ایک اور شاعر ہے توصیف تبسم صاحب، تو عبد المجید سالک کی تھی وہ نظم. تو لیکن توصیف تبسم صاحب کے ساتھ میں بیٹھا اور پھر ہم نے مل کر کے اس کو ایئر فورس کے اوپر سارا پرسونیفائی کیا اور پھر وہ نغمہ بنایا. پھر اس نغمے کی شوٹنگ کی ہم نے. بہت سے شارٹس F-16 کے کاکپٹ میں پیچھے بیٹھ کر کے میں نے خود کیمرے سے کھینچے ہیں دوسرے جہازوں سے، اور ایک بہت ہی پاورفل بن گیا. لیکن اب نغمے سے پہلے کہ گائے گا کون؟ اب بہت سے شاعروں سے سنگر سے بات ہوئی. پھر ہم نے سوچا کہ ایک ہی آواز ہو سکتی ہے، کیا نام ہے اس کا، عالمگیر کی. عالمگیر امریکہ میں تھا اس زمانے میں، ای میل شی میل ہوتا نہیں تھا. اس کو میں نے نمبر کہیں سے نکال، کیونکہ بائی دا وے اس کے فادر ان لا ایئر فورس کے افسر تھے. اچھا. اور عالمگیر خود بنگالی ہے اور یہ یہاں کے اپنے ویسٹ پاکستانی افسر کا وہ داماد. نمبر مجھے مل گیا، میں نے اس کو فون کیا. میں نے کہا ایک نغمہ آپ نے گانا ہے. کہنے لگا میں کراچی آ رہا ہوں 1-2 ہفتہ میں. جس دن وہ پہنچا ہے میں یہاں سے جہاز لے کے کراچی گیا. میں نے کہا عالمگیر یہ نغمہ تو نے گانا ہے، اور دیکھو تم ایئر فورس کے داماد ہو، نہیں کرنا. کہتا مجھے بول تو دکھائے. جب میں نے اس کو بول دکھائے تو میں نے کہا یہ نغمہ تم نے جب گانا ہے تو یہ یاد رکھو پھر ہمارے پائلٹ انجینئر اور جوان جو ہیں وہ اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہو جائے. کہتا حالی صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اور یہ جو بول ہیں تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. میں یہ نغمہ گاؤں گا اور میں آپ سے ایک دھیلا بھی نہیں لوں گا. تو جناب اس نے کہا مجھے ٹائم دے، میں یہاں ریکارڈنگ کی ٹھیک نہیں ہے، میں امریکہ میں اس کی ریکارڈنگ کروں گا. تو پہلے جو اس نے وہاں سے بھیجا تو اس کے اندر تلفظ کی غلطیاں تھیں، وہ میں نے ابا جان سے کنسلٹ کر کے، بلکہ اس نغمے کا نام بھی اب میرے ابا جان نے رکھا تھا مجاہدین افلاک. اور بعد میں ہمارے چیف بنے تھے راؤ قمر سلیمان. انہوں نے ایئر فورس کے آفیسرز مین کا نام ہی رکھ دیا مجاہدین افلاک. تو بہرحال وہ نغمہ بنا فائنلی، اور یہ شوٹنگ ہوئی، سب کچھ ہوا. حکیم اللہ صاحب کو اتنا پسند آیا، انہوں نے کہا کہ آج کے بعد سے PF اکیڈمی میں جتنے کیڈٹ مارچنگ کریں گے وہ بآواز بلند یہ گاتے ہوئے جائیں گے شہید کی جو موت ہے، تاکہ ہماری جو نئی نسل تیار ہو وہ شہادت کے جذبے سے سرشار ہو، اپنے سر کٹانے میں انہیں فخر محسوس. اور مجھے خوشی اس بات بھی ہے کہ اب 3ری جنریشن جا رہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں 1989 کی بات، اور اسی نغمے کے ساتھ ان کی پریڈ اور وہ چیزیں، اور پھر ان کے ذہن میں جو چیز ثبت کر جائے ایک ٹینڈر ایج پہ، تو پھر جو جذبہ اٹھتا ہے وہ یہی جذبہ ہوتا ہے. بالکل. اچھا سر، اس میں ایک اور چیز ہے جو مطلب کہ جس نے مجھے آپ کی طرف کھینچا، اور میں نے اب شوز میں جو ہوتا ہے کرنٹ افیئر میں، اس میں تو میں نہیں پوچھ سکتا، ستارہ امتیاز آپ کو نوازا گیا. دیکھو ستارہ امتیاز جو ہے وہ اعلیٰ کارکردگی بھی دی جاتا ہے. ہاں، اعلیٰ کارکردگی. اور اصولاً یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو یا آپ کی سروس کے، تو یہ اپنا ایئر چیف مارشل PQ مہدی صاحب تھے، انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا. اور پھر اس کے بعد پھر یہ اوپر تک جاتا ہے، پریزیڈنٹ اس کا سائن کرتا ہے،
اس وقت پریزیڈنٹ تھے رفیق تارڑ صاحب, انہوں نے سائن کر کے پھر 1998 میں یہ مجھے ملا. لیکن اس سے پہلے مجھے بہت سے کام کرنے کو, ایک تو جب میں سعودی عرب سے واپس آیا تو سعودی عرب میں اپنا آگے دورے کے اوپر عباس خٹک صاحب, اور ان کو ہم نے جس طرح کی وہاں پہ ایکسپوجر دلوایا, مطلب ایکسپوجر سے میرا مراد ہے کہ سعودیوں نے ان کو اپنی ٹاپ سیکرٹ چیزیں دکھا دی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ تمہارا کمال ہے, تم نے ایسے تعلقات بنائے ہوئے ہیں سعودیوں کے ساتھ. ہاں, میں نے کہا سر کوشش کرتے رہتے, مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہا ہوں یا شاید میں اپنا مستقبل سنوار رہا ہوں. جب میں واپس پہنچا تو میں شیور تھا کہ اب کسی فلائنگ بیس پہ جو ہے جاب ملے گی تاکہ میں آگے ترقی کر سکوں. عباس خٹک صاحب نے کہا کہ آپ جا کے وہی جاب سنبھال لیں, ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز. اچھا. اور پھر اس وقت آ رہی تھی 1997 میں پاکستان کی اور پاک فضائیہ کی 50th اینیورسری. تو پھر ہم لوگوں نے بہت سارے کام کیے. مثلاً ہم نے یو کے کا جو معروف ترین وہ ہے ایروبیٹکس ٹیم ریڈ ایروز, ان کا شو ارینج کرایا ہے اسلام آباد پارک کے اوپر, بہت ہی سکسیزفل تھا. پھر میں نے ڈرامہ سیریل بنایا شہپر. شہپر, وہ آپ کے پیچھے لکھا گیا. جی, وہ ریلیز ہوا, ایئر فورس کے اوپر تھا. اس کے اوپر ہم نے خود تھوڑا چھوٹا موٹا سا ایک رول کیا, لیکن لکھوایا مستنصر حسین تارڑ سے, لیکن جتنے ڈائلاگز ہیں وہ میرے اپنے, اور اس میں بہت زیادہ انوالوڈ تھے. اچھا حالی صاحب, آپ نے بے شمار بکس لکھی. ایک آپ جو لکھاری ہوتا ہے, رائٹر ہوتا ہے, اس کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ میں نے یہ بے شمار لکھی ہیں, ہوتی تو ساری بہترین ہیں, ایک اس کو لگتا ہے کہ یار یہ میں نے بہت کمال کی بک لکھی ہے, مطلب مجھے یہ بہت پسند ہے, مجھے خود یہ پڑھ کر پسند آئی ہے. ایسی کون سی بک آپ ریکمینڈ کریں گے آپ کی جو آپ نے لکھی ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری ساری بکوں سے اوپر یہ؟ وہ اصل میں اتفاق بھی ہوتا ہے. اتفاق؟ ہاں, کیونکہ میں نے تو بہت ساری کتابیں چین کے اوپر لکھی, کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ہمارے ہم وطن اور دنیا بھی جو ہے جو چین کو سمجھ نہیں پائی ہے وہ سمجھے, اسی لیے انگریزی اور اردو دونوں میں ہے. اور کچھ کتابیں, ایک میری کتاب میری طرف سے بہت مارکت الارا ہے جو کہ جس کا نام ہے ٹورمنٹڈ ٹروتھ 1971 اینڈ بیونڈ, اور اردو میں اس کا ترجمہ ہے 1971 تلخ حقائق. کیونکہ میں نے ایسٹ پاکستان, چونکہ میں وہی تھا. اور اچھا, وہ جو 71 والا معاملہ تھا, آپ ادھر تھے؟ نہیں, ادھر نہیں تھا, میں تو یہاں تھا نا, لیکن میرے والدین وہاں تھے, ڈھاکہ یونیورسٹی میں تھے. وہ ان کی جان وغیرہ کیسے بچی وہ ایک الگ کہانی ہے, لیکن حالات کا, معاملات کا مجھے بہت اچھی طرح پتا تھا. اور پھر بھارت نے اتنا جھوٹ بولا تھا, اتنا جھوٹ بولا تھا, اتنا جھوٹ بولا تھا کہ وہ بنگالی بھی اس کو سچ سمجھنے لگے تھے, اور ہمارے یہاں بھی کے بھی لوگ, اور ہمارے بچے جو باہر پڑھتے ہیں وہ بھارتی پروپیگنڈا سن سن کے کہ یہ تو ساری پاکستان کی غلطی تھی, اور یہ کہ ہم نے جناب 3 ملین بنگالی مار دیے اور اتنی عورتوں کو ریپ کیا, اور یہ. تو میں نے پھر تحقیق کی اور میں نے کہا کہ یہ تو غلط ہے. اور پھر میں باہر سے وہ لے کر کے آیا بہت سارے شواہد, اور پھر یہ کتاب لکھی. اور جو 1971 کی 50th اینیورسری تھی اس پہ یہ ریلیز کی. لیکن جو کتاب جس نے مجھے ہٹ کیا اور جو ایکچولی ہٹ ہوئی, کیونکہ لکھاری کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی ہر کتاب بک جائے, میری اور کوئی کتاب اتنی نہیں بکی. لیکن جب 16 فروری 2019 کو بھارت نے شب خون مارا تھا بالا کوٹ کے اوپر, اس وقت میں تو ایئر فورس سے ریٹائر ہو چکا تھا. بالکل, آپ تو ریٹائر. لیکن اس میں وہ میں نے سارا پڑھا. اس سے پہلے میں کتاب ایک گزشتہ 20 سال سے تیار کر رہا تھا, اور وہ تھی رائزنگ ہندوتوا اینڈ اٹس امپیکٹ آن دا ریجن. کیونکہ میں جانتا تھا کہ دنیا, پاکستان اور پاکستان کی آرم فورسز کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہندوتوا کیا ہے. اب نام میں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا تھا, مضامین کئی چھپتے رہے میرے اخباروں میں, میرے دوست مذاق اڑاتے تھے, یہ تو کیا بکواس کرتا ہے, ہندوتوا کیا چیز ہے, چھوڑو یار کوئی اور اچھی بات کرو. لیکن میں لگا رہا. وہ کتاب میری تیار ہوئی, اور 16 فروری کو انہوں نے حملہ کیا, 20 فروری کو یہ کتاب لانچ ہوئی.
اور 27 فروری کو ہم نے آپریشن سوئفٹ ریٹورٹ کیا, اور مجاہد انور جو ہمارا ایئر چیف تھا وہ میرے شاگردوں میں سے فائدہ ہے. بہت زبردست. بلکہ اس کے 2 دن بعد اس نے سارے پرانے ایئر چیفز کو اور کچھ ایئر فورس کے سینئر افسر کو, جن میں میں بھی شامل ہوں, پوری بریفنگ دی تھی کہ ہوا کیا. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری یہ کتاب جو ہے رائزنگ ہندوتوا, اب لوگوں کو پتہ چلا کہ ہندوتوا نام کی کوئی چیز ہے, اور انہوں نے جناب یہ پوری طرح سے لوگوں کو نہ صرف معلوم ہوا, کوئین کی برتھ ڈے کا ریسیپشن ہوتا ہے برٹش ہائی کمشنر کے ریزیڈنس کے اوپر, میں بھی انوائٹڈ تھا, کہ اچانک میں نے دیکھا کہ بھارتی ہائی کمشنر, ان کا آرمی اتاشے, اسسٹنٹ آرمی اتاشے, ایئر فورس اتاشے, نیول اتاشے, یہ 7-8 لوگ میرا گھیرا ڈال لیا کہ لے آپ نے لکھی ہے وہ کتاب رائزنگ ہندوتوا. میں نے کہا آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نے لکھی ہے. اچھا. تو کہنے لگے کہ کمشنر صاحب کہنے لگے کہ دیٹ بک از ویری بلیٹنٹ. میں نے کہا مائی ڈیئر سر, یو کی ناٹ سے کہ اٹس اے بلیٹنٹ لائی, یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ سارا سچ پہ مبنی ہے. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ اگر آپ نے کتاب پڑھی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میں نے 90% جو آتھرز کوٹ کیے ہیں وہ بھارتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری کتاب جو ہے وہ ہندوتوا کو ایکسپوز کر رہی ہے, ہندوازم کو نہیں. ہندوازم کو نہیں, کیونکہ ہندوتوا جو کیونکہ آر ایس ایس کا جو نظریہ ہے. ہاں, آر ایس ایس کا جو نظریہ ہے. اور میں نے کہا اور یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ یہ آپ کے ملک کو بھی لے ڈوبے گی اگر آپ نہیں. تو اس کے منہ سے نکل گیا کہ ہاں میں نے اس کی 100 کاپیاں خریدی. مجھے اتنی خوشی ہوئی, میں نے کہا اس ظالم نے وہاں بھیجی ہوں گی یا اس لیے بھی خرید لی ہوں گی, کیونکہ میں نے چھپوائی صرف 500 کاپیاں تھی پہلے, کہ یہ جناب کوئی بھی کم سے کم لوگ اس کو پڑھیں. لیکن مجاہد انور خان, اللہ اس کو حیات دے, بہت زبردست چیف تھا, دبنگ چیف تھا. اس نے یہ کتاب پاکستان ایئر فورس بک کلب میں دے دی, اور وہاں سارے افسروں کو اور جوانوں کو اس کی کاپی جو ہے نا وہ ہے. تو یہ وہ کتاب. حالی صاحب ویسے سچ بتاؤں تو یہ تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے, اور میں یقین مانے 5 گھنٹے اور بھی لگ سکتے ہیں, کیونکہ ابھی میں آپ کی بکس پہ آیا نہیں ہوں. آپ کی بکس کے حوالے سے نہیں پوچھا, آپ نے بے شمار بکس لکھی ہیں اور ان کے لیے الگ سے ٹائم بھی چاہیے ہوگا آپ کا. فی الحال ہم اس کو کنٹینیوس کر اس کو چھوڑتے ہیں یہاں پر ہی, اور لاسٹ میں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں, کوئی بات کرنا چاہیں, کیونکہ یہ بھی ختم نہیں ہوا. یہ مطلب یقین مانے ابھی تو میں نے جو آپ کی زندگی ہے اس کا ایک مطلب کہ بہت کم ہے جو آپ نے اصل لکھی ہیں چیزیں, جس طرح آپ کی ڈیفینس اینڈ ڈپلومیسی ہے, پیچھے آپ کی بے شمار کتابیں ہیں, دا روڈ آف لیڈرشپ جو اس کی چائنا کے وہ پریزیڈنٹ کے حوالے سے ہیں. تو ان سب پہ میں آپ سے بات بھی کرنا چاہوں گا, لیکن وہ ٹائم بائی ٹائم ہم آپ سے گفتگو کرنے آتے رہیں گے آپ کے ساتھ, اور اسی طرح ریکارڈ کر لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے. یہ ایک عید کا سیگمنٹ تھا جس میں چاہ رہا تھا کہ آپ نے جو قصے بتائے, جو بتائی, یہ ایکسکلوزیو چیزیں ہیں جو ابھی تک لوگوں کو نہیں پتہ, جو آپ نے چیزیں بے شمار بتائی ہیں. تو دیکھیے بہت سی باتیں جو ہیں نا عید کے مناسبت سے آپ کہہ رہے ہیں. سب سے پہلے میں یاد دلانا چاہوں گا کہ 1959 میں جب عید کے دن پہلی دفعہ ہم نے بھارتی طیارہ مار گرایا, اور وہ کیسے کہ وہ عید کا دن تھا اور ان کے پاس یہ B-57 طیارے تھے جو کہ 55,000 فٹ کی بلندی پہ پرواز کرتے تھے, اور ان کا خیال تھا کہ یہاں تک تو یہ سیبر تو پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. اور عید کے دن انہوں نے انٹروڈ کیا, اور یہیں پنڈی سے ذرا آگے 2 F-86 طیارے, جن میں نمبر 2 جو تھے وہ فلائٹ لیفٹیننٹ یونس تھا. تو یہ وہ یونس نہیں جو کہ 71 میں شہید ہوئے, یہ یونس احمد تھے جو کہ بعد میں ایئر وائس مارشل ریٹائر ہوئے اور اب اس دنیا جہان فانی کوچ کر گئے. وہ اڑے اور B-57 کو پتا تھا کہ یہ تو پہنچ ہی نہیں سکتا ہے, تو لیڈر کو وہ ٹھیک سے نظر نہیں آئے تھے, لیکن انہوں نے نمبر 2 سے کہا کہ تم سنبھال لو اگر تم دیکھ رہے. انہوں نے پرواز ایسی کی اور ایسا اینگل بنایا, اور جو میزائل مارا تو وہ B-57 کو لگ گیا, اور اس کا پائلٹ اور نیویگیٹر دونوں جو ہیں وہ زمین بوس ہو گئے. اور وہ عید مبارک کا تحفہ جو ہے پاک فضائیہ نے پہلی دفعہ قوم کو 59 میں 4 اپریل کی تاریخ تھی, کیونکہ پاک فضائیہ جو ہے وہ شروع دن سے نفری بھی کم,
طیارے بھی کم. بھارت نے جو ہمیں طیارے شروع میں دیے تھے جو بٹوارے میں, ان میں انہوں نے انجنوں میں شوگر ڈال کر کے بھیجا تھا تاکہ یہ کریش کر جائیں. لیکن ہم نے اپنے زور بازو کے اوپر, کیونکہ ایک تو ہمارے قائد نے ہمیں پیغام دیا تھا کہ بلڈ این ایئر فورس وچ شوڈ بی سیکنڈ ٹو نن, اور جو میری پہلی کتاب ہے ایئر فورس کے اوپر اس کا نام بھی میں نے سیکنڈ ٹو نن رکھا. اور پھر جو پہلے پاکستانی چیف آئے ایئر مارشل اصغر خان, انہوں نے پاک فضائیہ کو کھڑا کیا. تو پیغام میرا اس قوم کے لیے کہ اپنے زور بازو کے اوپر اللہ کے اوپر یقین رکھو, ثابت قدم رہو اور اس ملک کی حفاظت کرو. اس ملک کی حفاظت اگر تم نے نہیں کی تو کوئی دوسرا قائد اعظم نہیں آئے گا تمہیں دوبارہ آزادی دلانے کے لیے. فلسطینیوں کو دیکھو, کشمیریوں کو دیکھو, وہ ابھی تک ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, ان کو آزادی نہیں ملی ہے, اور ہم ایک آزاد ملک ہیں. تو ہم اس آزادی کی حفاظت کریں, کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. بالکل ناظرین, بڑا زبردست ایس ایم حالی صاحب نے جو آخری پیغام دیا, بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اب کوئی اور قائد اعظم نہیں آئے گا, ہم نے ہی پاکستان کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے. اور نئی نوجوان نسل وہ اس قوم میں جو جس طرح ہمارے بزرگوں نے اس کے لیے محنت کی, جیسے ایس ایم حالی صاحب ہیں اور آج ہمیں بتا رہے ہیں, ہم بھی کچھ نہ کچھ ایسے کارنامے, کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کر جائیں کہ کل کو ہمیں بھی بتانے پہ فخر ہو اپنے بچوں کو کہ ہم نے یہ چیزیں کی. فی الحال کے لیے ناظرین, نیا دور سے معمر قذافی کو, سلطان محمود حالی صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.